بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سلطان پورہ ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا جو چینل ہے یہ اولیاء کرام کی ہسٹری پہ ہے اور ان کے مزارات پہ ہے، تو آج ایک اور اللہ کے پاک ولی ان کی ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ ہی انہوں نے جو دین کے لیے کام کیا وہ بتائیں گے اور آپ کو مزار دکھائیں گے۔ تو انشاءاللہ چلتے ہیں مزار کی طرف اور آپ لوگوں کو زیارت بھی کرواتے ہیں اور ان کی ہسٹری جو ہے، جو انہوں نے اسلام کے لیے کام کیا اپنی حیات میں، آپ لوگوں کو وہ بھی بتاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم اس وقت حضرت سید ابو فید قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار شریف پر ہم تشریف لائے ہیں۔ تو جو ان کے دربار شریف کمیٹی کے رکن ہیں اور میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں عاصم سہروردی صاحب، وہ آپ کو ان بزرگوں کے متعلق بتائیں گے جو بھی ان کے واقعات ہیں ان کی زندگی کے متعلق۔ تو عاصم بھائی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ ان بزرگوں کے متعلق بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ بے شک یہ آیت کریمہ اللہ کے قریب، اللہ کے قرب میں جو دوست ہیں، اس کے جو مقربین ہیں، ان کے لیے اس نے اس آیت مبارکہ کو اتارا اور ہم مومنین کے لیے اس نے اس کا بیان فرمایا۔ حضور سیدنا ابو الفیض قلندر علی شاہ صاحب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سادات گرامی ہیں۔ آپ کا 24 واسطوں سے شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی حضرت میرا صاحب سے، شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی سے آپ کا جا کے شجرہ نسب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ مادر ذات ولی ہیں۔ سیالکوٹ کے قریب کوٹلی لوہارا ایک گاؤں ہے جہاں پہ آپ کے اکابرین، آپ کے والد گرامی اور آپ کے اوپر کے بزرگ جو تھے وہاں پہ تشریف فرما تھے۔ تو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ بشارتیں ملنا شروع ہو گئیں کہ حضور سیدنا قلندر علی شاہ صاحب نے آنا ہے اور وقت کے یہ قلندر ہوں گے۔ ایک تو قندھار سے آئے ہوئے بزرگ جو تھے انہوں نے کہا کہ ان کا نام قلندر رکھنا کیونکہ یہ اپنے وقت کے قلندر ہوں گے، اور دوسرا آپ کے ماموں جب گئے، تشریف لے گئے علی احمد صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پہ، جن کی جو تعریف ہے اور جن کا جو مقام ہے اور جن کی شہرت دونوں عالم میں، وہ قیام کریں، رکوع کریں، سجود کریں، اٹھیں کھڑے ہوں، جیسے بھی ہوں، وہ ہر زمانے کے ہر ولی کو، ہر بندے کو پتہ ہے۔ تو دوسری جو بات تھی وہ یہ بات تھی کہ وہاں پہ مزار اقدس پہ جب انہوں نے جا کے مراقبہ کیا تو سید علی احمد صابر پیا جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک اپنے زمانے کے ولی کامل ہوں گے، تو ان کا نام میرے نام سے رکھنا۔ تو علی جو ہے قلندر علی، سید ابو الفیض قلندر علی، یہ جو سید تو آپ سادات گرامی ہیں، ابو الفیض آپ کے بڑے صاحبزادے جو ان کا نام فیض تھا ابو الفیض ہیں، اور قلندر جو ہے وہ جو قندھار سے بزرگ مجذوب آتے تھے ان کی وجہ سے نام رکھا۔ جو علی نام ہے یہ علی احمد صابر پیا، ان کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا، اور سہروردیہ سلسلے میں آپ کیونکہ بیعت ہوئے تو آپ سہروردی ہیں۔ آپ نے 1919 میں تعلیم حاصل کی اور جامعہ نعمانیہ اندرون لوہاری گیٹ سے، وہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے، جس طرح سے آج ہائر ایجوکیشن کے لیے لوگ جاتے ہیں، اس وقت کے مشہور و معروف 2 مدرسے تھے، ایک دیوبند کا تھا اور ایک بریلی شریف کا تھا۔ تو حضرت صاحب سب سے پہلے دیوبند گئے اور دیوبند میں جا کے آپ نے کہا کہ حدیث میں تب پڑھوں گا جب مجھے ایک حدیث کے بارے میں آپ بتائیں گے۔ تو ان سے جب پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ بتائیں کون سی حدیث ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو سانپ سے تشبیہ دی ہے، تو اس کے بارے میں حدیث بتائیں۔ وہ بتا نہ سکے تو آپ نے فرمایا کہ میں یہاں پہ تعلیم حاصل نہیں کروں گا، آپ بریلی شریف چلے گئے۔ یہی بات آپ نے اعلیٰ حضرت
رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ بات رکھی اور کہا کہ تعلیم میں تب حاصل کروں گا جب آپ یہ بیان فرمائیں گے کہ یہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو پاس بٹھایا اور فرمایا کہ یہ حدیث کا مفہوم یہ ہے، اس کا متن یہ ہے، اس کا اسلوب بیان یہ ہے۔ وہ سیاق و سباق کے ساتھ آپ نے وہ تعلیم جو ہے وہ آگے ان کو تعلیم کیا۔ تو جب حضرت کی بارگاہ میں اس حدیث کا متن اور اس حدیث کے بارے میں سمجھ آ گیا تو پھر حضرت نے فرمایا کہ بھی میں عرض کیا اپنے پیر و مشائخ سے کہ میں یہاں پہ تعلیم حاصل کروں گا، تو وہاں سے آپ نے پھر تعلیم حاصل کی۔ وہاں سے تعلیم حاصل کرنے جب کی تو آپ کی محبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی زیادہ ہو گئی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ آپ سے فرماتے تھے کہ جو کوئی خط آیا، کسی نے کوئی فتویٰ مانگا تو اس فتوے کو بھی آپ ہی بیان فرماتے تھے، لکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں حضرت صاحب حضور سید قلندر علی شاہ صاحب سروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا ذوق اور شوق اور ان کا جو آپ کا ذہنی جو سطح تھی اور آپ کا جو ذہنی طور پہ آپ کتنے توانا تھے، اس کے بارے میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہم کوئی فتویٰ آتا تھا تو ہم حضرت صاحب کی بارگاہ میں، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کی بارگاہ میں رکھتے تھے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ فلاں کتاب سے فلاں صفحہ نمبر نکالو۔ تو جب ہم لائبریری سے اسی کتاب کا وہی صفحہ نکالتے تھے تو وہی مسئلہ آگے ہوتا تھا اور ہمیں فرماتے تھے کہ یہ مسئلہ اب لکھ دو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، ان سے جب آپ نے تعلیم حاصل کی اور ان سے جب آپ نے فیض حاصل کیا تو وہاں سے آپ کے اندر بیت کا ایک اور جو شغف تھا، ایک اور ذوق تھا، وہ اور بڑھ گیا۔ تو آپ نے وہاں سے آپ نکلے اور بیت کے لیے، مرشد حقیقی کی تلاش کے لیے آپ نکل گئے۔ تو اس کے بعد آپ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے اور ان سے جا کے کہا کہ میں بیت ہونا چاہتا ہوں۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب نے ان کو، حضرت صاحب کو یہ فرمایا کہ آپ ایسے کریں کہ میرے ماموں اپنے زمانے کے جید ولی اللہ ہوئے ہیں، آپ ان کی بارگاہ میں چلے جائیں اور ان کی بارگاہ میں جا کے آپ مراقبہ کریں۔ تو حضرت صاحب نے وہاں پہ مراقبہ کیا تو بابا جی میاں غلام محمد سہروردی جو تھے ان کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ تو آپ نے آ کے جب شیخ کو یہ بات بتائی کہ مجھے مراقبے میں اس طرح کے بزرگ اور یہ نام اور یہ قد اور اس طرح کا امامہ شریف اور ایسے حلیہ مبارک اور اس طرح کی داڑھی شریف والے بزرگ ہیں اور ان کا نام جو ہے نا میاں غلام محمد ہے، ان کے لیے مجھے فرمایا گیا ہے، وہ جو صاحب مزار ہیں انہوں نے فرمایا ان کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کر لیں۔ تو وہاں پہ پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں ان کو جانتا ہوں اور ان کو میں ان کے پاس پہنچا دوں گا۔ اس طرح سے حضور سیدنا قلندر علی شاہ صاحب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی جو رسائی تھی وہ بابا جی سرکار تک اولیاء کے ذریعے ہوئی۔ تو آپ ان کی بارگاہ میں گئے تو بابا جی سرکار نے آپ کو جاتے ہی کچھ اسباق دے دیے جو کہ دریا کے اندر کھڑے ہو کے پڑھنے والے تھے۔ جیسے ہی آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں اب دریا میں کھڑے ہو کے یہ پڑھوں گا، تو فرماتے ہیں رات میں ادھر ہی سو گیا۔ تو جب سویا تو حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ خواب میں آئے میرے اور فرمایا کہ میرے سلسلے کو لوگوں نے جنگلوں اور پہاڑوں کا سلسلہ بنا دیا ہے، میں اس سلسلے کو شہروں میں آباد کرنا چاہتا ہوں، آپ نے یہ سبق نہیں پڑھنے، یہ پڑھنے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اتنی بات سن کے جب میں اٹھا تو اٹھ کے میں نے جب بات کی تو پیر و مرشد حضور کی بارگاہ میں میں زانوِ ادب ہوا اور ان کی بارگاہ میں یہ عرض کی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ہاں جب ہماری باری تھی تو اس وقت تو کسی نے پوچھا
پوچھا نہیں اور آپ نے پنڈلی مبارک دکھائی اور وہاں سے گوشت جو ہے وہ مچھلیاں کھا چکی تھیں اور گوشت کا کچھ حصے وہاں پہ مچھلیوں کے کاٹنے کے نشان بھی موجود تھے، اور فرمایا اب آپ کی باری ہے تو آپ موج کریں اور یہ شہر میں رہ کے ہی آپ کے معاملات جو ہے اس کو پورا کرایا جائے گا، مگر میرا بیٹا یاد رکھنا کہ اس کی آزمائش آئے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں جب وہ سبق پڑھنے کے لیے شروع کیا اور وہاں پہ چلا گیا اور بابا جی سرکار نے یہ فرمایا کہ 2 سال نہ میرے پاس آنا، نہ مجھے خط لکھنا، نہ ٹیلی گرام کرنا، نہ پیغام بھیجنا اور میرے سے کوئی رابطہ نہیں کرنا، یہ 2 سال سبق پورا کر کے آؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کوٹلی لوہاراں چلا گیا اپنے گاؤں اور وہاں پہ جا کے میں نے سبق جو ہے وہ شروع کیا، تو ابھی میں نے شروع ہی کیا تو محلے کی تمام عورتیں میرے پیچھے لگ گئیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے لیے بڑا ایک مشکل مرحلہ ہو گیا اور ایک مجذوب آئے، انہوں نے درود پاک کا اضافہ میرے ساتھ کرایا اور مجھے کہا کہ اس سبق کے ساتھ یہ اضافہ فرما لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ درود پاک کا اضافہ جب کیا تو وہ عورتوں والا مسئلہ تو میرا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میرے آپ فرماتے ہیں یہ 2 دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں، بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں اور پیروں کی دونوں انگلیاں، دونوں پیروں کی دونوں انگلیاں، انگوٹھا اور ساتھ والی انگلی، انگوٹھا اور ساتھ والی انگلی، آپ فرماتے ہیں کہ اس میں اتنا شدید درد ہوا کہ آپ فرماتے ہیں کہ تہ بند جو ہوتا ہے نا جی، جو چادر پہنتے ہیں اس کا تہ بند، آپ فرماتے ہیں کہ اس کو میں بل نہیں دے سکتا تھا، ان 2 انگلیوں میں اتنی شدید درد تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ 2 سال جب مکمل ہوئے تو مکمل ہونے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے پیر و مرشد حضور کی بارگاہ میں گیا تو آپ میرے پیر و مرشد حضور گجرات اسٹیشن پہ، ریلوے اسٹیشن پہ میں اترا تو اتر کے جیسے ہی میں تھوڑا آگے گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضور جو ہیں ان کو میں نے دیکھا، تو دیکھتے ساتھ ہی میں ان کی طرف بڑھا اور میرے پیر و مرشد حضور نے مجھے گلے لگایا اور بڑے خوش ہوئے اور فرمایا بیٹا تو مرد نکلا، یعنی آپ نے وہ جو منزل تھی، وہ جو آپ کی تربیت تھی، وہ جو اعزاز آپ کو ملنا تھا، اس امتحان میں آپ پورے نمبروں سے پاس ہو گئے اور آپ کے پیر و مرشد نے یہ سند فرمائی اور یہ مہر لگائی کہ اے بیٹا تو کامیاب ہو گیا اور تو مرد نکلا۔ تو اس کے بعد پھر آپ کے شیخ نے آپ کو جو ہے وہ خلافت سے نوازا اور اس کے بعد سلسلہ عالیہ سہروردیہ کا جو آپ محیو دین ہیں، سلسلہ عالیہ محیو سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے ہیں، آپ نے پھر اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ آپ کے جو سلسلے کے خلفاء میں سے بہت زیادہ خلفاء ہیں جن کی سب ترتیب یہاں پہ موجود ہے، یہ اس دیوار کے اوپر کندہ ہے، اس کے اوپر آپ کے سارے سلسلے کی دیوار کے اوپر یہ کندہ ہیں جس کے اوپر آپ کے سلسلے کی خلافت جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، جس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں اور جس میں کراچی اور پورے پاکستان میں ہر جگہ کے اوپر سلسلہ اور دنیا کے اندر سارا سلسلہ سہروردیہ جو ہوا وہ آپ کے اس جو ہے نا جی، آپ مجدد سلسلہ سہروردیہ ہونے کی وجہ سے آپ کا یہ سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ سے سلسلہ سہروردیہ نے فروغ پایا اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو اور ان کے طرز عمل کے اوپر کام کرتے ہوئے اللہ کے قرب کو بہت سارے لوگوں نے ان کے ہاتھ بیعت کر کے بہت زیادہ قرب پایا۔ اب حضرت صاحب نے کوئی 24 تصانیف لکھی جس میں جمال رسول ہے، جمال الہی ہے، الفقر و فخری ہے، اسی طرح ہی بہت ساری سیاح لامکاں ہے، موعظۃ للمتقین ہے، صحیفہ غوثیہ ہے، اور اسی طرح ہی نور مستور ہے اور دختر ملت ہے اور انوار سہروردیہ ہے، تذکرہ سہروردی ہے، اسی طرح آپ نے رسائل اردو کے جو ہے نا دعوت حنفیہ آپ نے لکھی، اور اسی طرح ہی آپ نے جو ہے نا رسالہ علم غیب لکھا، پردہ نسواں لکھا، زکوٰۃ کا اسلامی نظام لکھا، شعبان المبارک، رمضان المبارک، اور لباس التقویٰ، میلاد الرسول آپ نے لکھا، اور اسی طرح کتاب جو ہے نا مسئلہ میراث آپ نے جو ہے نا وہ اس میں بیان فرمایا۔ اور جو کوئی طالب علم دین اور روحانیت کا طالب علم ہو وہ آپ کی ان 24 تصانیف کو پڑھ لے
تو وہ اس طرح سے سمجھا جائے گا جیسے وہ عالم دین ہے، اور اس کو آپ نے ایک پورا کوڈ آف کنڈکٹ دیا، آپ نے ایک پورا روحانی طور پہ بھی اور دنیاوی طور پہ بھی اور دینی لحاظ سے بھی آپ نے وہ چیزیں بیان کی کہ ایک دفعہ ان 24 کتابوں سے جو گزر جاتا ہے وہ ولایت کی منزلوں کو بھی چھونے کے قابل ہو جاتا ہے، اور دنیا کے اندر شریعت کے معاملات دوستوں کو بتانے کے اہل بھی ہو جاتا ہے، اور اس کو دین و دنیا کے معاملات کے اوپر عبور حاصل ہوتا ہے۔ آپ کی وصال جو ہے وہ 1958 میں ہوا۔ آپ کے صاحبزادے سارے 5 صاحبزادے ان کا ساتھ ہی مزار اقدس ہیں، سب کے ساتھ ہی مزار اقدس ہیں۔ تو آپ کے خلیفہ جو ہیں ان میں سے آپ کے 2 خلفاء کا ادھر دربار شریف میں مزار اقدس ہے، ایک حاجی میاں معراج الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک صوفی فیروز الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسری جو خلافت میاں معراج الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے جو ان کے جو مرید تھے حاجی فضل الرحمان سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے پیر و مرشد حضور بھی ہیں، وہ ان کو بھی خلافت حاجی میاں معراج الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو بھی خلافت کا جو ہے نا اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی، اور یہ احسان ہم سب پہ تھا کہ ہماری آنے والی نسل کو وہ ایک لڑی میں پروگے۔ بابا جی میاں غلام محمد سہروردی کے صاحبزادہ میاں اعجاز احمد سہروردی صاحب، ان کو وہ بھی خلیفہ ہیں اور ان کو بھی آپ نے بیعت فرمایا۔ ادھر سے ہمارے گھر سے میرے قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، میرے قبلہ تایا جی حاجی انور سلطان اور حاجی ظفر صاحب، ان کو بھی انہوں نے خلافت دی، اور حضور سیدنا قلندر علی شاہ صاحب کے صاحبزادے سید سجاد احمد گیلانی صاحب اور سید کاشف رسول صاحب کو بھی خلافت سے جو ہے نا انہوں نے سرفراز فرمایا، تاکہ یہ، اور سید اویس صاحب کو بھی انہوں نے خلافت سے سرفراز فرمایا تاکہ یہ سلسلہ آگے چل نکلے، آگے بڑھے۔ تو یہ حضرت صاحب کی یہ ایک خاص بات ہے۔ ایک کرامت عرض کروں گا اور ایک دعا کے بارے میں عرض کروں گا تاکہ پروگرام اختتام کو پہنچے۔ تو حضرت صاحب سمسانی گاؤں میں ایک دفعہ تشریف لے گئے، اور وہاں پہ آپ نے جلسہ عید میلاد النبی رکھا ہوا تھا۔ اس جلسہ کے اندر آپ نے جب بیان فرمانے لگے تو ہوا اور تیز آندھی کی وجہ سے جو کمکمے ادھر لگے ہوئے تھے، جو لالٹین لگی ہوئی تھی اور جو موم بتیاں ادھر لگی ہوئی تھیں، وہ موم بتیاں ہوا کے تیزی کی وجہ سے وہ ہوا کی جو ہے نا جس سمت کو ہوا چلی اس کی بنا پہ وہ بند ہو گئیں، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ وہاں سے اٹھنے لگے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں لائٹ نہیں ہوتی تھی، یہ روشنیوں کا جو تھا یہ کمکموں سے اور ان چیزوں سے اس کا انتظام انصرام کیا جاتا تھا۔ تو جیسے ہی آپ اٹھنے لگے تو لوگ اٹھنے لگے، تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ چل پڑتی ہیں۔ جیسے ہی آپ نے فرمایا چل پڑتی ہیں تو وہ کمکمیں، وہ لالٹینیں، وہ موم بتیاں روشن ہو گئیں۔ یہ آپ کی زندہ کرامت ہے۔ اور حضرت صاحب نے فرمایا کہ میرے پاس وہ اللہ رب العزت سے دعا مانگی آپ نے کہ یا اللہ عز و جل میرے پاس اس کو بھیجنا جس کا کام کرنے میں تو راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میرے بارگاہ میرے پاس میرے دربار میں وہی آئے گا اور یہ دعا قبول بھی ہوگی، میرے دربار میں وہی آئے گا جس کی دعا قبول ہونی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت اس سارے معاملات کے اوپر ان کی روحانی فیض کے ساتھ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کام کو آگے لے کے چل سکیں اور ہم ان کی تعلیمات کو سیکھ سکیں۔ بہت شکریہ۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے عاصم بھائی، یہ جو بزرگ آرام فرما رہے ہیں یہ سہروردی سلسلے کے پاکستان میں مین مرکز ان کا یہی ہے؟ جی پاکستان کے اندر جی مرکزی طور پہ یہاں پہ ہی ہے سلسلہ، کیونکہ سلسلہ عالیہ سہروردیہ جو ہے وہ کافی دیر سے اس کے بزرگ نہیں آئے، اور بابا جی میاں غلام محمد سہروردی جو تھے ان کے پاس 2 سلاسل کے اسباق تھے، قادریہ سلسلے کے اور ایک سہروردیہ کے، مگر ہمارے حضرت صاحب نے صرف سہروردیہ سلسلے کا ہی سبق حاصل کیا اور سہروردیہ سلسلے کو آگے تعلیم کی۔ یہ یہاں پہ یہ مرکز ہے، اس کو مرکزی مجلس سہروردیہ کے نام سے میرے قبلہ دادا حضور نے 1968 میں اس کو جو ہے نا 1968 میں اس کو رجسٹر بھی کروایا مرکزی مجلس سہروردیہ کے نام سے۔ تو اب آپ کسی چند برداشت کے چند اشعار پڑھ دیں اور دعا بھی کروا دیں۔
مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحابہ سیدنا مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، ہم نے جو اس بارگاہ میں کھڑے ہو کر یا اللہ پاک ان بزرگوں کا جو تعارف کروایا، خلوص سے کروایا، نیک نیتی سے کروایا، یا الہ العالمین اس کا اجر و ثواب تمام دیکھنے والوں کو بھی، یا الہ العالمین تمام دوستوں کو جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، اس ولی بارگاہ کے یا اللہ صدقے سے طفیل سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری عاجزانہ اس کوشش کاوش کو منظور و مقبول فرما۔ یہ دوست جو آئے جنہوں نے اس یوٹیوب چینل کے لیے اس کا آغاز کیا، ان کو برکت عطا فرما، یا اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال میں صحابی صحابیات کی جھلک نصیب فرما۔ یا الہ العالمین کل بروز قیامت ہمارے نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑانا، ہمارے بائیں ہاتھ میں نہ پکڑانا، ہمیں حساب یسیرہ یا اللہ پاک آسان حساب ہمارے سے لینا۔ یا الہ العالمین ہم سے جو بھی آج تک گناہ صغیرہ کبیرہ ہو گئے، یا اللہ پاک ہمیں معاف فرما۔ یا الہ العالمین فیض سہروردی کو عام کر، اس کو اور زیادہ ترقیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا اللہ پاک جس طرح سے باقی سلاسل کے اندر یا اللہ موجود سلسلے والے لوگ کام کر رہے ہیں، اسی طرح سلسلہ سہروردیہ کے دوستوں کو بھی کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہمیں رکھنا شان سے، مارنا ایمان سے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و افضل الانبیاء و قاسم رزقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔